السلام علیکم عزیز دوستو، اسلام آباد میں ایک مالکن نے کسی کی بیٹی کو مار مار کے فنا کر دیا اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں ہماری ان گنت بیٹیوں کو بے آبرو کر دیا گیا۔ ان کرداروں میں سے کسی کو بیٹیوں پر رحم نہ آیا، کیونکہ یہ کسی کی بیٹیاں تھیں، کسی اور کی بیٹیاں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سگے ماں باپ غیرت، خاندانی روایات اور رواج کے نام پر اپنی کوکھ سے جنی بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے ہیں، پہلے اس کا تو ماتم کر لیں۔ ہم نے آج سے تقریباً 8 ماہ پہلے اسی چینل پر میری پیاری بیٹی کے نام سے اس موضوع پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی۔ اسلام آباد اور بہاولپور سے یہ اندوہناک خبریں سننے کے بعد آج میں نے وہ ویڈیو دوبارہ دیکھی تو میرا دل جو ہے درد سے بھر گیا۔ اب کیونکہ ہمارے ہاں بیٹیوں کو دفن کرنے کا سلسلہ ابھی تھما نہیں ہے، اس لیے اس کے خلاف ہماری جنگ بھی جاری ہے۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ محترم دوستو، زمانہ جاہلیت میں تو والدین بیٹیوں کے ساتھ جو سلوک روا رکھا کرتے تھے، اس کے بارے میں تو رب تعالیٰ خود سورۃ نحل میں فرماتے ہیں کہ جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی پیدائشی خبر ملتی تو اس کے چہرے کا رنگ سیاہ ہو جاتا اور شدت غم سے اس کا دل ہی ڈوب جاتا، اور اس اندوہناک خبر کے بعد وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا اور دل ہی دل میں یہ سوچتا کہ کیا وہ اب بقیہ زندگی اسی ذلت میں گزارے گا یا اس لڑکی کو کہیں جا کے زمین میں گاڑ دے۔ حالانکہ یہ کتنا ظالمانہ اور تباہ کن فیصلہ تھا۔ قرآن کی اس دل خراش پکار کے باوجود کئی باپ اپنی خاندانی روایات اور اپنی جھوٹی آن بان بچانے کے لیے اس ننھی سی جان کو واقعی زندہ زمین میں دبا دیتے تھے۔ حضرت دیا کلبی جو بعد میں تو ایمان لے آئے، ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے روتے ہوئے خود پیارے نبی کو یہ قصہ بیان کیا کہ وہ کیسے اپنی چھوٹی سی پھول سی بیٹی کو بہلا پھسلا کر کھیلنے کے بہانے ساتھ لے گئے اور ایک گڑھے میں لٹا کر اس پر مٹی ڈال دی۔ یہ بچی آخری وقت تک یہ سمجھتی رہی کہ اس کے جان سے پیارے، جان سے عزیز ابا اس کے ساتھ پیار پیار میں چھپن چھپائی کھیل رہے ہیں۔ یہ سب سن کے نبی کی آنکھیں اور داڑھی آنسوں سے جھبا جھب تر ہو گئی اور دونوں کی روتے روتے ہچکی بند گئی۔ بعد میں سنا ہے کہ حضرت دیا کلبی باقی تمام عمر اپنی بیٹی کا مٹی میں گم ہوتا ہوا چہرہ یاد کر کے دھاڑے مار مار کے رویا کرتے تھے، لیکن وہ معصوم سی بیٹی اب کہاں سے واپس آتی؟ پھر اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ہم نے خوب نماز، روزہ، حج، عمرے، ذکر و اذکار شروع کر دیے، پر بیٹیوں کو دفن کرنا نہیں چھوڑا۔ بس طریقہ کچھ بدل گیا۔ اب ہم بیٹیوں کو صرف چھوٹی عمر میں نہیں، ہر عمر میں دفن کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو بیٹیوں سے تعلیم کا حق چھین کر انہیں جہالت کے گڑھے میں دفن کر دیا جاتا ہے۔ وہ خاندان جو بیٹیوں کی تعلیم کا کچھ اہتمام کرتے بھی ہیں، ان میں سے بھی اکثر بیٹیوں کو بیٹوں کے برابر تعلیمی مواقع فراہم کرنے کے حق میں نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات میٹرک، ایف اے یا بی اے کے بعد ان کا تعلیمی سلسلہ بند کر دیا جاتا ہے۔ بہت کم بچیوں کو پروفیشنل ڈگری کے لیے موقع، سرمایہ اور اجازت فراہم کی جاتی ہے، اور جو بچیاں کچھ پڑھ لکھ جائیں تو پہلے تو اپنے گھر والے اور اس کے بعد پھر سسرال والے ان بچیوں کو اپنی تعلیمی قابلیت کو استعمال کرنے اور جاب کرنے کے لیے اجازت دینے میں 100 بہانے تلاش کرتے ہیں۔ کبھی تو ان کی اعلیٰ خاندانی روایات آڑے آ جاتی ہیں، لیکن اکثر یہ خوف کہ اگر لڑکی معاشی طور پہ خود مختار ہو گئی تو شوہر اور سسرال والوں کا رعب اس پر چل نہیں سکے گا۔ بیٹی کو ٹھکانے لگانے کا تیسرا موقع ابا، اماں اور بھائیوں کے ہاتھ تب آتا ہے جب بچی کا رشتہ طے ہو رہا ہوتا ہے۔ کئی والدین تو اپنی بچی سے اس کی رائے جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے۔ والدہ بھی اپنی دودھ کی قیمت لینے کھڑی ہو جاتی ہے، اور پھپھیاں اور خالائیں بھی ان سب کو اپنے حق یاد آ جاتے ہیں۔ اس موقع پر اگر کسی کو بولنے کا حق حاصل نہیں ہوتا تو اسے بیٹی ہے، حالانکہ یہ اس کی زندگی اور مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی بھلے اللہ کی آیات پڑھ کے واعظ نصیحت کرتے رہے کہ شریعت کے مطابق نکاح میں لڑکی کی آزادانہ مرضی کا ہونا ضروری ہے، لیکن ہم نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ دین کو اپنے عائلی، گھریلو، خاندانی، معاشرتی، معاشی، کاروباری یا زندگی کے کسی بھی روزمرہ معاملات میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ ہمارا دین تو نماز، روزہ، حج، عمرہ، تسبیحوں اور وظیفوں تک ہی محدود رہے گا۔ اور بیٹی کا رشتہ
وہ تمہارے خاندانی اعلیٰ روایات کے مطابق وہیں طے ہوگا جہاں پہ خاندان کے بڑے فیصلہ کریں گے۔ شاید اسی لیے ہمارے معاشرے میں شاذ ہی کبھی خطبہ نکاح کا ترجمہ سنایا جاتا ہو کہ کہیں دین کی اصل روح کسی سننے والے کے دل تک پہنچ ہی نہ جائے۔ اس موقع پر دین کے ساتھ سب سے بھونڈا مذاق تب کیا جاتا ہے جب لڑکی کا حق محل لکھنے کی باری آتی ہے۔ اس وقت سب لوگ خاندانی وقار، جاہ و جلال، تنتنا بھول کر یک عاجز مسلمان بن جاتے ہیں، اور حق مہر لڑکے کے خاندان کی مالی حیثیت کے مطابق طے کرنے کے بجائے شرعی یعنی 32.5 روپے لکھوا کر شریعت اور دین دونوں کے منہ پہ تماچا رسید کیا جاتا ہے۔ بیٹی کے تابوت میں آخری کیل ہم تب ٹھونکتے ہیں جب جائیداد کی تقسیم کا معاملہ آتا ہے۔ پہلے تو بیٹی کو یہ کہہ کے فارغ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو جو دینا تھا وہ جہیز میں دے دیا گیا، اور اگر ترکے کا کچھ حصہ خیرات کے طور پر اس کی جھولی میں ڈالا بھی جائے گا تو یہ اس کے جائز حصے سے بہت کم ہوتا ہے۔ اس سازش میں بھائیوں سمیت سب شریک ہوتے ہیں۔ عزیز اور محترم دوستو، زمانہ جاہلیت میں تو چلو باپ بیٹی کو مٹی میں دفن کر کے کہیں چلا جاتا تھا، تو پھر وہ معصوم لاش اس بے نام قبر میں لیٹی باب المیت صدقے گاتی اور قیامت کا انتظار کرتی تھی، جس دن اللہ تعالیٰ اسے سوال کریں گے کہ بے ای ذنب قتلت، کہ بتا تیرے والدین نے جن کو میں نے تیرے بارے میں سراسر شفقت کا حکم دیا تھا تجھے کس جرم کی پاداش میں زندہ درگور کر دیا۔ لیکن آج کی بیٹی کو تو دفن کرنے کے بعد بھی والدین اور بھائی سکون نہیں کرنے دیتے، بلکہ اگر اس پر طلاق یا بیوگی کا سانحہ آن پڑے تو سب مل کر اس کا مردہ خراب کرنے کو پھر تیار ہو جاتے ہیں۔ اس کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اپنی جوانی اور پہاڑ جیسی زندگی سابقہ شوہر کے نام پہ گزار دے۔ ان کا بس نہیں چلتا کہ اس کو ستی کر ڈالے، حالانکہ یہی والدین اپنے بیٹے کی دوسری شادی کے لیے اسی دن سے لڑکی دیکھنا شروع کر دیں گے جس دن ان کی بہو کی لاش گھر آئے گی یا وہ طلاق لے کر خدا نخواستہ رخصت ہو جائے گی گھر سے۔ اور یہ بیٹی اگر یہ اشارتاً بھی اپنی دوسری شادی کا ذکر کر دے تو اس پر بدکرداری کی تہمتیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، اور بھائیوں کی تو غیرت جوش میں آنی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح زیادہ تر وہ بچیاں جو بدقسمتی سے جوانی میں ہی بیوہ یا متعلقہ ہو جاتی ہیں، ان کے مقدر میں بقیہ زندگی کی تنہائی، سسرال، ماں باپ اور بھائیوں کی گھرکیاں رہ جاتی ہیں۔ محترم دوستو، یہ تو 5 وہ بڑے ظلم ہیں جو ماں باپ اور سگے بھائی مل کر بیٹیوں پر توڑتے ہیں۔ باقی ہمارا معاشرہ عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ہر موقع پر جو غیر منصفانہ سلوک کرتا ہے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں ایک الگ ویڈیو پیش کریں گے۔ محترم بہنوں اور بھائیوں، بیٹے ہوں یا بیٹیاں، دونوں اللہ کا خصوصی انعام ہے۔ ذرا ان لوگوں سے پوچھئے جو اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ اپنی اولاد کی قدر کرنا، ان سے پیار اور شفقت سے پیش آنا، ان کی پرورش کرنا، تربیت کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ رب تعالیٰ سورۃ نساء میں یہ خصوصی ہدایت فرماتے ہیں کہ ترکے میں تمام حصہ داروں کو ان کا پورا حصہ دیا جائے، کیونکہ انسان یہ نہیں جانتا کہ اس کے رشتہ داروں میں سے اس کی اپنی ذات کے لیے کون زیادہ مخلص و مفید ہے۔ اور بیٹیوں سے محبت کا درس تو ہمیں اپنے پیارے نبی سے لینا چاہیے۔ جب کبھی حضرت فاطمہ نبی کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ محبت و شفقت سے کھڑے ہو جاتے تھے، اپنی پیاری بیٹی کی پیشانی پہ بوسہ دیتے، اپنی نشست سے ہٹ کے ان کو اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے اور ان کو اپنے جگر کا ٹکڑا کہہ کے بلاتے تھے۔ جب کہیں جاتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ سے رخصت ہوتے اور واپسی پر ملاقات کے لیے سب سے پہلے ان کے گھر تشریف لے جاتے۔ کیا ہم اپنے نبی سے محبت نہیں کرتے کہ ان کی اتباع میں اپنی بیٹیوں سے پیار کیا کریں اور ان کے حقوق پورے ادا کیا کریں؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کھٹکا دل میں لگا رہے کہ بیٹی کی محبت میں کہیں بیٹے کا حصہ بھی بیٹی کو نہ دے بیٹھے۔ اور ہمیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی ہے کہ جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش اور تربیت کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئیں، وہ قیامت کے روز اس حال میں آئے گا کہ میں اور وہ 2 انگلیوں کی طرح ایسے قریب ہوں گے۔ پیارے دوستو، آئیے بے بنیاد اور ظالمانہ خاندانی رواج اور روایتوں پر اللہ اور اس کے نبی کے فرمان کو ترجیح دے اور اپنی بیٹیوں کے لیے سراسر محبت اور شفقت بن جائے۔ اپنے معاشرے سے بیٹیوں کے خلاف تعصب، ظلم اور حق تلفی کے خاتمے کے لیے عملی طور پہ اپنا کردار ادا کرے۔ اس میں ہم سب کے لیے دونوں جہان کی فلاح ہے۔
اگر میرے دل سے نکلی اس بات نے آپ کے دل میں کچھ ہلچل مچائی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیے گا۔ اپنے آس پاس کے رہنے والے تمام لوگوں کا اور خصوصاً اپنی پیاری بیٹی کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔